پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائڈ پہ پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشن پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشن میں سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر باقی 4 اوشن ہٹا کر صرف پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہمارے تمام پہاڑ، ریگستان، جنگلات اور آئر لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند آئر لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اس عالی شان سمندر میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ آئر لینڈز ہیں جن میں زیادہ تر پہ کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج آپ ایک ایسے شخص کی ریل سٹوری جانیں گے جو ایک چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 دن تک۔ اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ورلڈ ریکارڈ جوز سلواڈور الورینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی بوٹ سوار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 14 مہینوں تک سمندر میں اکیلے زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں جوز الورینگا نامی شخص بھی رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے ٹائم گزاریں گے، جس کی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن تھا اور ایک ریفریجریٹر جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ تو صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوز کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان بھی وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی مچھلی کے جال میں کو وہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں ساحل کی طرف لوٹے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیزی سے بھگاتے صبح کے 7 بجے اب وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے۔ ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا اور وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ اب نہ تو ان کے پاس چپو تھے اور نہ بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گنونا خواب ہوتا ہے۔ اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گی اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوز اور اس کے ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ پھر وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہوا نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک ساتھ ٹیم بھی بنائی اور اسے پیسیفک اوشن میں بھیجا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل لیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔
ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپاٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب صرف 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس سے مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں پڑی پلاسٹک کی بوتلوں میں سیو کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں پڑتی تھی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں کا خون پیتے تھے، وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، اور یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخرکار جارج الورینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ چاروں طرف سے اس سمندر میں گرا اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ ایک اندازے کے مطابق جوز اب سمندر کے اس حصے میں تھا جسے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوز کو دور سے ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا، اور یہ شپ دیکھ کر اس کے زندہ رہنے کی امید واپس جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی شپ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر چکا تھا۔ امیجن کریں کہ سمندر میں ایک دن موت سے لڑنے کے بعد آخرکار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگتا ہے۔ 11 مہینوں بعد جوز اپنی اس بوٹ پر 8000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اسے خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف انڈر ویسٹ ہی بچا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ جوز سمجھ چکا تھا کہ کوئی آئرلینڈ قریب آ چکا ہے جہاں ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعہ ہی ایک آئرلینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئرلینڈ بھی کسی طرح اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا، سوئمنگ کر کے آئرلینڈ تک پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئرلینڈ پر پہنچا تو اس کو چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوز کا پہلی بار کسی انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئرلینڈ مارشل آئرلینڈ کا ایک ریموٹ آئرلینڈ تھا جس کو ایبون ایٹل کہا جاتا ہے، اور یہ آئرلینڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈوڑ جتنے آئرلینڈ پر پہنچ چکا تھا، ورنہ اگر جوز سے یہ آئرلینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپائن میں ہوتا، جو اس آئرلینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ واپس پہنچنے پر جوز نے 438 ڈیز پر ایک بک پبلش کی، لیکن جوز کو اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق خودکشی کی تھی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔